امام ہیں اور عاشق بھی ہے، دونوں باتیں کر دی ہیں۔ اچھا تمہارے نزدیک مدینہ منورہ افضل نہیں ہے تو چلو مکہ ہی بڑا ہے، مکہ ہی افضل نہیں کہا، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ کیا مطلب ہمیں مکہ کی بے ادبی نہیں کرنی، ہم تو عشق کی وجہ سے مدینے سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آؤ اب فیصلہ کر لیں، مکہ حضور کو پیارا ہے، دھیان سے سننا، مکہ حضور کو بہت پیارا، حضور فرماتے ہیں مکہ مجھے بہت پیارا ہے، تو حضور کا شہر، حضور کی وہاں ولادت، فرمایا بہت پیارا۔ مدینہ رب کو پیارا ہے، مدینہ، اب کرو فیصلہ، مکہ نبی کو محبوب ہے، مدینہ رب کو محبوب ہے، اور یہ مرکز ہے تمام فیوزات کا۔ ہم نے یہ بحث نہیں کرنی کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، ہمیں دونوں سے پیار ہے، مگر مخلوق میں میرے نبی جیسا، تو حضور کو دیکھنے جاتے ہیں، حضور سے ملنے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسجد کی نیت کرو، اور میں نے کہا حضور نہ ہوتے تو پھر اس مسجد میں کوئی جاتا؟ اس مسجد کی برکتیں نبی کی وجہ سے ہیں، نبی کی نیت سے جاتے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں تم مجھ سے ملنے آئے ہو، جس نے میری قبر کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، اس نے مجھ کو نہیں تو ایک مقام پر فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ وہ پیارا مدینہ، اس مدینہ منورہ میں پہنچے، سبز گنبد پر نظر پڑتی ہے، عاشق کا دل باغ باغ ہو جاتا، سارے رستے درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ میں کیسی جگہ جا رہا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کبھی سوچا تھا کہ یہ عزت بھی ملے گی، یہ سعادت بھی ملے گی کہ میں نبی کا شہر دیکھوں گا؟ یہاں نبی چلا کرتے تھے، یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کا منبر، یہ ان کا محراب، یہ ان کا حجرہ، میں ان کے چہرے کے سامنے، ان کے قدموں میں، ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کروں گا، قدموں میں بیٹھوں گا۔ یہ سعادت کتنی بڑی سعادت، ایمان والا سوچے تو قربان ہو جائے۔ یقین رکھو، یقین رکھو، نبی کے در کی حاضری سے بڑی کوئی سعادت ہو نہیں سکتی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی اس کا ثواب نہیں ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا درجہ ہے، مگر ادب وہاں کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر ادب نہیں کیا تو کچھ بھی۔ وہ مسجد نبوی شریف، وہ ستون جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، یہاں بیٹھتے تھے، یہاں لیٹتے تھے، یہاں ملتے تھے، یہ منبر دیکھتے جائیں اور سوچتے جائیں، ہماری آنکھیں کتنی اچھی ہیں کہ نبی کی مسجد دیکھ رہی ہے، نبی کا منبر دیکھ رہی ہے، محراب دیکھ رہی ہے، کتنی بڑی سعادت۔ پھر نبی کے قدموں میں آرام فرما وہ ہستیاں، حضرت عثمان غنی، نبی پاک کے چچا، نبی پاک کے شہزادے، نبی کی شہزادیاں، نبی کی بیویاں، نبی کے بیٹے، نبی کی اولاد، اور 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام۔ ہم ایک روضے کے لیے جائیں، یہ داتا صاحب کا روضہ، یہ خواجہ صاحب کا روضہ، یہ غوث پاک کا روضہ، یہ نبی کے غلام ہیں، وہ سارے نبی کے گھر والے ہیں۔ وہ آرام فرما، آنکھیں ان کی قبروں کو دیکھ رہی ہیں، وہ آنکھیں نہیں سڑیں گی جو نبی کا روضہ دیکھتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ محبت والا جاتا ہے شوق سے، وہاں پر جتنا ٹائم گزرے ادب سے گزرے، محبت سے گزرے، درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرے۔ ادب کرنے والوں نے ادب کیا، محبت کرنے والوں نے محبت کی یادگاریں قائم کی۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار عطا فرمائے۔
مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ حج کا بیان تھا، موقع تھا، میں نے کچھ باتیں کی۔ اس ماہ مبارک ذی الحجہ کا پہلا جمعہ تھا، مدینہ منورہ کی سرزمین تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، سیالکوٹ کے رہنے والے، اہل سنت کے مقتدر عالم اور بزرگ، شیخ العرب والعجم قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی قادری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 80 برس مدینہ میں گزارے تھے۔ کتنے برس؟ 60 حج کیے تھے۔ کتنے؟ اور اس میں 1 سے زیادہ حج پیدل کیے تھے۔ مدینہ منورہ سے پیدل حج کرنے آئے، 80 برس مدینہ منورہ میں گزارے۔ پہلا جمعہ تھا اس مہینے کا، جس طرح یہ آج پہلا جمعہ، ذی الحجہ کا پہلا جمعہ تھا۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اذان شروع ہوئی اور ان کا وصال ہو گیا۔ جمعہ کے دن انہوں نے مسجد نبوی میں ان کی نماز جنازہ ہوئی اور پھر بقیع شریف میں حضور کے قدموں میں دفن ہوئے۔ تقریباً 103 یا 104 برس کی عمر پائی۔ یہاں سے چھوٹی عمر میں چلے گئے تھے، 5 سال بغداد رہے، پھر ساری عمر مدینہ میں گزار دی۔ آخری عمر میں حج بھی چھوڑ دیا تھا کہ مدینے سے باہر موت نہ آ جائے، وہیں رہتے تھے۔ میں 1975 میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا، رمضان پورا مہینہ گزارا حضرت کے پاس ہی رکا تھا، ان کے حجرے میں ہی ان کے قریب۔ رات کو آدھی رات کے وقت مصلی پر آتے، نوافل پڑھ کے دعا کرتے تھے، اور ان کی دعا ہر سنی کے لیے ہوتی تھی، اور دعا کر کے نبی پاک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، ہم کو شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے۔ کیا مطلب؟ دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کروانا ان کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، بڑے عاشق، ان کا وصال بھی اس جمعے کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بڑا درجہ، بڑی شان تھی، بڑا مقام تھا، قطب مدینہ کا لقب ملا۔ حضرت سیدنا پیر طاہر علاء الدین گیلانی رحمت اللہ علیہ، حضور غوث پاک کی اولاد میں، پاکستان آ گئے تھے، یہیں شادی کر لی، یہیں بس گئے۔ لاہور میں قبر شریف ہے، ان کا وصال شریف بھی ہوا۔ لاہور اور اس کے نوا والے پنجاب والوں کو تو پتہ ہے، ملتان، سرائیکیز، باولپور، باول نگر والے، کراچی والوں کو معلومات کم ہے۔ پنجاب میں ایک جگہ ہے چشتیاں، کیا نام ہے؟ وہاں 2 بزرگ آرام فرما ہے۔ پہلے اس کا نام تھا بستی تاج سرور، اب اس کا نام ہے چشتیاں۔ چشتی بزرگ وہاں سو رہے ہیں تو اس کا نام ہی چشتیاں ہو گیا۔ حاصل پور اور بہاول نگر کے درمیان یہ علاقہ ہے۔ وہاں ایک ہستی آرام فرما ہے جس کا لقب ہے قبلہ عالم، حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کو سمجھا دوں بات، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پتن والے، ان سے خلافت لے گئے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت علاء الدین واپس دہلی کی طرف۔ یہ علاقہ پنجاب کا تھا، پاک پتن، وہ لے گئے دہلی، وہاں ہندوستان، پھر وہاں یہ سلسلہ ہندوستان میں ہی پھیلتا رہا۔ دوبارہ پنجاب میں یہ قبلہ عالم واپس لائے، یہ حضرت قبلہ عالم اس چشتی سلسلے کو دوبارہ پنجاب میں لائے۔ چنانچہ ان کے پیر صاحب کہتے تھے، ماکھن لے گئے پنجابی، اب چھاچھ پیو سنسار، اور میرے پاس جو مکھن تھا وہ پنجابی لے گیا ہے، اب تم لسی پیتے رہو۔
تو یہ آئے دوبارہ چشتی سلسلے کو انہوں نے آباد کیا یہاں. ان سے خلافت ملی توسا شریف. ان سے خلافت کن کو ملی؟ توسا شریف. توسا شریف سے خلافت ملی سیال شریف. سیال شریف سے خلافت ملی گولڑا شریف. یہ ان سب کی بڑی درگاہ ہے. حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب مہاروی میرا ننیال ہے، میری والدہ کا شہر وہی چشتیاں ہے، تو ان کا وصال بھی اس مہینے کی 3 تاریخ کو ہوا. ان کا عرس منایا جاتا ہے ذی الحجہ میں وہاں چشتیہ شریف. میں نے ان کی آپ کو کئی مرتبہ کرامتیں سنائی ہیں. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کرامت سنا دوں دوبارہ؟ جنہوں نے سنی ہوئی ہے ان کو یاد آ جائے گی، جنہوں نے نہیں سنی ذرا سن لو کرامت کس درجے کے بزرگ تھے. ان کا ایک مرید، اس کی عمر کو 18-20 سال کی تھی، جوان، اپنے ماموں یا پتہ نہیں کوئی خالو کی طرف اس کی نسبت ہوئی تھی، ماموزاد بہن سے یا خالوزاد. اس لڑکی کے لیے کسی بڑے کا رشتہ آ گیا، امیر کبیر کا. باپ کی نیت ہو گئی خراب کہ میری بچی مزے کرے گی، میں کیوں دوں اس کو اپنے بھتیجے بانجے کو، جہاں جا رہی ہے جس گھر سے رشتہ آیا وہاں وہ زیادہ مزے میں رہے گی. اس نے دینا چاہتا تھا، نیت ہو گئی خراب. اب اگر بھتیجے کو انکار کرتا ہے تو رشتہ داری ٹوٹتی ہے، برادری میں معاملہ خراب ہوتا ہے. وہ انکار کرنا بھی چاہتا تھا اور ڈرتا بھی تھا. اس نے کہا کوئی ایسی شرط رکھ دوں جو یہ پوری نہ کر سکے. یہ پوری نہیں کر سکے گا تو یہ ہوگا میں نے انکار بھی نہیں کیا اور بچی میں اپنی وہاں بیاہ دوں گا. شادی سے 3 دن پہلے بچے کو بلا کے کہا میرے پاس میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے حافظ قرآن کا، جس کو قرآن یاد ہے. تو اب تجھے تو قرآن یاد نہیں ہے، تو دیکھ جس کو قرآن یاد ہو وہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو تجھے اگر رشتہ چاہیے تو تو 3 دن میں قرآن یاد کر لے ورنہ میں اس سے بیاہ دوں گا. اب بات ایسی کی کہ کوئی آگے سے کچھ بول بھی نہ سکے. اس نے کہا جی کوئی ٹائم تو دے. انہوں نے کہا نہیں بس 3 دن ہے، شادی اسی تاریخ میں ہوگی، میرے پاس حافظ قرآن کا رشتہ ہے. یہ مرید تھا حضرت قبلہ عالم کا. روتا ہوا پہنچ گیا حضرت صاحب کے پاس کہ جی اس طرح رشتہ ہوا ہے، 3 دن بعد شادی ہے. ماموں نے یہ شرط رکھ دی ہے، اب میں 3 دن میں کہاں سے قرآن یاد کروں، کم از کم 6 مہینے سال دیتا تو میں محنت کر لیتا. رشتہ ہوا ہے، ساری تیاری ہوئی ہے. حضرت جی کیا کروں؟ فرمایا وضو کرو. جتنے لوگ بیٹھے تھے فرمایا جاؤ سارے وضو کر کے آؤ. وضو کر کے آئے. حضرت صاحب نے کہا صف بناؤ. حضرت صاحب آگے کھڑے ہو گئے. وہ کوئی فرض کا وقت نہیں تھا، نفل نماز 2 رکعت حضرت نے پڑھائی. جب آپ نے نماز پڑھا کے دائیں طرف سلام پھیرا، دائیں طرف والے حافظ ہو گئے، بائیں طرف پھیرا، بائیں طرف والے حافظ ہو گئے. وہ قبلہ عالم، اتنے بڑے بزرگ حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے. اگلا جمعہ آئے گا آپ کو قربانی کے مسائل بتا دوں گا. کچھ باتیں دھیان سے سن لیں. 9 تاریخ کی صبح سے 9 تاریخ کی صبح سے 13 کی عصر تک، 13 کی عصر تک یہ ایام تشریق ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس میں آپ نے مردوں نے فرض نماز کے بعد مسجد میں ہوں یا اکیلے ہوں، گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یاد رہے گا. ناخن کے حوالے سے بتا چکا، ناخن بال چاند دیکھنے سے لے کے جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کرنے تک نہیں کاٹیں، یہ پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا. عورتیں ان کے لیے نہیں ہے، وہ بھی تکبیر پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ لیں، لیکن یہ مرد حضرات کے لیے، وہ بھی اگر پڑھتی ہیں آہستہ آواز سے گھر میں ضرور پڑھ لیں. قربانی کے لیے کسی بدعقیدہ کا حصہ ساتھ نہیں ڈالنا، یا بدعقیدہ کے ساتھ آپ نے حصہ نہیں.
اگر ایک بدعقیدہ کا حصہ آ گیا سب کی خراب ہو جائے گی. سنیوں کے ساتھ ڈالنا، اپنے جہاں جہاں سلسلے جہاں ڈالنا، یہاں جو لوگ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں بھی انتظام اجتماعی قربانی کا ہے. یہاں پر بھی وہ 7,200 روپے لے رہے ہیں، اور گائے وغیرہ ان کی بک ہو گئی. آج سے وہ کہہ رہا لا کے بھی رکھ لے گا، تو گائے بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، گوشت آپ لے جائیں گے، کھال ہمیں مل جائے گی، اس سے یہاں پر کام ہوگا. قربانی کے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کر دوں گا. نماز کتنے بجے پڑھنی ہے؟ 9 بجے پڑھنی ہے. ہاں جی، اچھا، ایک نے 8:30 پڑھنی ہے، ایک نے 9 بجے. اور کتنے ہیں؟ سب اپنے اپنے ٹائم بتا دو، کوئی بات نہیں. 8 بجے؟ اتنی جلدی آ جاؤ گے دور سے اتنی جگہ پر؟ بولیں 9 بجے کا اعلان کر دوں؟ ویسے عید الفطر دیر سے پڑھی جاتی ہے، عید الاضحیٰ جلدی، کیونکہ قربانی ہوتی ہے. وہاں شہر میں کہیں بھی ایک جگہ قربانی وہ نماز پڑھی جائے گی، قربانی کی اجازت ہے. اس کے بعد یہاں پر لوگ آتے ہیں دور سے، تو 9 بجے کا اعلان کر دوں یا 8:45 کروں؟ 9 کا کر دوں؟ ٹھیک ہے. تو آپ لوگ آ جانا گھنٹہ پہلے، یہاں پر بیان ہوگا، پھر اس کے بعد نماز اجتماعی قربانی بھی ہوگی، کیونکہ پہلے سے اخباروں میں دینا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ سے یہ پوچھا ہے. الحمد